السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے کوئی تو تھا۔ سلیم، آخر تم میری بات مانتے کیوں نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی تو ہے میرے گھر میں۔ یہ بس تمہارا وہم ہے عاطف، کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو میں کل سے تمہارے ساتھ یہیں پر ہوں، مجھے تو کوئی نہیں دیکھا، نہ مجھے محسوس ہوا۔ اس نے عاطف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سلیم کل سے عاطف کے گھر میں موجود تھا، دونوں پرانے دوست تھے۔ اس نے عاطف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سلیم کل سے عاطف کے گھر میں موجود تھا، دونوں پرانے دوست تھے، مگر کچھ دن سے عاطف عجیب سا برتاؤ کر رہا تھا۔ مسلسل ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ گھر میں کوئی ہے۔ سلیم نے بارہا سمجھایا کہ یہ صرف وہم ہے، مگر کل رات کے وقت وہ خوف و ہراس میں سلیم کے گھر پہنچ گیا کہ کوئی اس کے ساتھ کمرے میں تھا۔ اس نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ اب یہ سب عاطف کا وہم تھا، سچ سلیم کو نہیں معلوم تھا، اس لیے وہ عاطف کے گھر میں اس کے ساتھ چلا آیا تھا۔ جو بھی ہو، آج سب واضح ہو جائے گا۔ مگر گھر سے آج تک اس نے کچھ بھی گھر میں عجیب ہوتے نہیں دیکھا تھا، جس سے سلیم کو یقین ہو گیا کہ یہ عاطف کا بس وہم ہے۔ تم خود بتاؤ عاطف، کل رات کیا کچھ بھی تمہیں محسوس ہوا؟ تم آرام سے سوئے، بس یہ تمہارا دماغ کا فطور ہے اور کچھ نہیں۔ سلیم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے یہاں ریحانہ ہے، عاطف نے اچانک سے ہاتھ میں پکڑے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ بھابی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کو اس دنیا سے گئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ سلیم کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی مت سوچو، مگر مجھے رات کو جو ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں وہ بالکل ریحانہ جیسی ہوتی ہیں۔ جب سوتے ہوئے میرے کان میں کوئی سرگوشی کرتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، عاطف نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ تم بھابی سے بہت محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے تمہیں ایسا لگتا ہے۔ اچھا تم یہ سب سوچنا چھوڑ دو، میں نے کل ایک سائیکیٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ لیا ہے۔ تم صبح 10 بجے تیار رہنا، میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ سلیم نے کہا۔ کیا مطلب، تم کہیں جا رہے ہو؟ عاطف نے چونک کر پوچھا۔ ہاں یار، گھر جا رہا ہوں۔ دیکھو کل سے یہاں ہوں، آج آفس بھی نہیں گیا۔ اب شام کے 7 بج رہے ہیں، تم جانتے ہو گھر میں امی اکیلی ہیں۔ سلیم نے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں سلیم تم آج رات نہیں جاؤ، کل چلے جانا، عاطف نے سہمے لہجے میں کہا۔ اگر تم چلے گئے وہ آج پھر آ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا عاطف، کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا میں کل پھر آ جاؤں گا، بس، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، تم نیند کی کوئی دوائی نہیں لو گے، ویسے ہی سونے کی کوشش کرنا، اور اگر کچھ بھی ہو تو مجھے فون کر دینا، میں آ جاؤں گا، فکر مت کرو۔ سلیم اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے بولا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، باہر سے ہی سلیم نے آواز لگائی تھی۔ سلیم کے جانے کے بعد عاطف پر خوف طاری ہو گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، وہ سونا چاہتا تھا، مگر چاہ کر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں اسے عجیب و غریب سی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے سائیڈ دراز سے چاقو نکالا، بستر پر پاؤں کو اوپر رکھے ہاتھ میں چاقو تھاما بیٹھ گیا۔ آوازوں پر دھیان گیا تو نظریں سامنے الماری کی جانب ٹھہر گئیں۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے الماری میں کوئی ہو، ناخنوں سے لکڑی کھرچ رہا ہو۔ وہ ہونک بنا بیٹھا تھا۔ کون ہے وہاں؟ کوئی ہے؟ کافی دیر بعد اس کے منہ سے آواز نکلی تھی۔ عاطف کے پکارتے ہی الماری سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے بستر سے پاؤں نیچے رکھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے وہ وہاں جاتا، باتھ روم سے کسی کی دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ وہ پورے وجود سے کانپ گیا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے باتھ روم کی راہ لی۔ دروازہ کھولتے وہ اندر جانب بڑھا، پورے باتھ روم میں نظر ڈالی، مگر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ واپس کمرے میں چلا آیا اور بستر پر بیٹھ کر سر بری طرح درد کر رہا تھا۔ وہ چاقو برابر میں رکھ کر سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عاطف، اس کے کان کے پاس پیچھے سے کسی نے پکارا۔ وہ پورا پسینے میں شرابور تھا۔ کون ہے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ وہ بنا سر گھمائے کپکپاتی آواز میں بولا۔ چلے جاؤ، جو بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ، اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ اگر اب کوئی بھی آواز آئی تو میں مار ڈالوں گا، سمجھے؟ جاؤ میرے پاس سے، میرے پاس کبھی مت آنا، بدحواسی سے بولا اور اٹھ کر جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ مجھے سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، کوئی بھی مجھے پریشان نہ کرے، ورنہ میں اس چاقو سے گلا کاٹ دوں گا، سمجھے؟ یہ کہتے اس نے چاقو کو سامنے میز پر رکھا اور خود کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سر کچھ بھی نہیں آ رہی ہے سمجھ؟ کیا ہوا ہے؟ لاش پنکھے سے لٹکی ہے، جیسے دیکھ کر لگتا ہے اس نے خودکشی کی ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ حوالدار نے آفیسر سے کہا۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا واحد کہ معاملہ کیا ہے۔
خیر فون کیا اس کے رشتہ داروں میں کسی کو؟ جی سر، ایک قریبی دوست ہے، اسے کیا کیا ہے بس آتا ہی ہوگا، حوالدار واحد نے کہا۔ عاطف سلیم کے کمرے میں چیختے ہوئے آیا تھا۔ یہ سب سامنے ہی عاطف کی لاش رکھی تھی، پورے کمرے میں جگہ جگہ خون گرا پڑا تھا۔ رکیے سر، آپ اس طرح ان کے پاس نہیں جا سکتے، حوالدار نے سلیم کو روکتے ہوئے کہا۔ کیسے ہوا یہ سب سر؟ افسر کی جانب دیکھتے سلیم نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔